کچھ حالات ایسے آئے جس میں سے ایک ابھی تازہ ترین حالات حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، اللہ اکبر، وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں نے ابھی تک پڑھا اور سنا کہ جس نے کبھی کسی کو زور سے بھی بولا نہ ہوگا. یہ میری خود کی رائے کہ وہ انسان، وہ ایسا خوبصورت انسان اور ایسا پاکیزہ انسان جس نے ابھی تک کسی کو زور سے بھی بولا نہ ہوگا، آج ایسے شخص کے اوپر الزام، ایسے شخص کو بغیر وجہ کے حراست میں لیا گیا، بغیر وجہ کے جیل میں ڈالا گیا. اللہ اکبر. اب اس سے برا کیا ہوگا؟ اب اس سے برا کیا ہوگا؟ محترم بزرگوں، ہماری تو کوتاہی ہے، واقعی میں ہم گنہگار ہیں، لیکن یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے یہ ماحول، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اب بھی نہ سنبھلے، اگر اب بھی نہ سدھرے، اگر اب بھی ہم نے اس کھلے گناہوں کو، کھلے طور پر اللہ کی بغاوت کو نہ چھوڑا، تو خدا را اللہ میری آپ کی پورے امت کی حفاظت کرے کہ اسی طریقے سے ظلم و تشدد ہوتا رہے گا. یہ اس طرف اشارہ ہے، اور ہم پھر بھی مطمئن ہیں. اور ہم کیوں مطمئن ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ ہمیں سمجھائے. ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ ابھی تک ہم تک یہ بات نہیں پہنچی، اس لیے مطمئن ہیں. میرے پیارو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا بات کروں، کیونکہ ان واقعات نے، اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، نظام الدین کا واقعہ ہوا، ان واقعات نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، جھنجھوڑ کر رکھ دیا. بے شک ہمارا کام صبر کرنا ہے، بے شک ہمارا کام صبر کرنا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، ہم نے تاریخ اٹھا کر دیکھی ہے، لیکن ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں اپنے اندر ایمان کی وہ مضبوطی پیدا کرنی ہے، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو منانا ہے کہ آج کیا حالات ہو گئے ہیں، کیسے حالات ہو گئے ہیں کہ اس نے بڑے بڑے حالات ہونے کے باوجود بھی اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. محترم بزرگوں، کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کی کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے اللہ کو بھلا رکھا ہے، کہیں نہ کہیں ہم صرف اپنی ضرورت کے وقت میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، باقی اوقات ہمارے گناہوں میں گزر رہی ہے. رات کی تنہائی جو رونے میں گزرنی چاہیے تھی وہ موبائلوں کے اندر گزر رہی ہے. رات کی تنہائی جو اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کی ضرورت تھی وہ آج گناہوں کے اندر گزر رہی ہے، گناہوں کے اندر گزر رہی ہے. اور اس کے اندر ہر ایک ملوث ہے، ہر ایک ملوث ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے مستثنا ہوں، کیونکہ آج اسے حالات بنا دیے گئے. آج ہمارے ذہنوں پر گناہوں نے اس طریقے سے جو اپنا قبضہ بٹھایا ہوا ہے کہ ہم چاہ کر بھی ان گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے. اور ان گناہوں کی نحوست ہے کہ ہم نے آج اپنے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے آج اپنے اعمال کو چھوڑ دیا، آسانی کے ساتھ میں اعمال چھوڑ رہے، اور کوئی قلق اور افسوس بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی افسوس نہیں ہو رہا ہے. جی یہ بہانہ ہے، وہ بہانہ ہے، یہ تقاضا ہے، نیند نہیں کھلی اور یہ ہو گیا. یہ ہمارا حال. محترم بزرگوں، بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اس سے زیادہ کہنے کی نہ ہمت ہو رہی ہے، نہ کوشش ہو رہی ہے، نہ کوئی ذہن کے اندر کوئی بات آ رہی ہے. بس اس حالات نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ جب ایسے شخص کے ساتھ میں اس وقت کے حالات نے، اس وقت کے قانون نے ایسا معاملہ کیا، جو انسان جس نے کبھی کسی کو الٹا بھی نہ بولا ہوگا، جس نے کبھی کسی کو زور سے بھی بات نہیں کی ہوگی، جس نے ہر وقت یہ چاہا کہ انسان بھی انسان بن جائے، جس نے ہر وقت یہ چاہا کہ ہر بھٹکا ہوا سیدھے راستے پر آ جائے، ہر ایک انسان اپنے
اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، جب آج اس کے اوپر یہ حالات آئے، میرے بولنے کا مطلب سمجھے محترم بزرگوں، جب اس کے اوپر یہ حالات آئے تو پھر ہم اور آپ کس کھیت کی گاجر اور مولی ہے کہ ہمارے اوپر کیسے حالات آئے کہ آج کچھ نہیں کر کے بھی ہم مطمئن ہیں۔ جب تو محترم بزرگوں ہم سمجھے اور اس سے عبرت لے اور دعائے خیر میں سب کو یاد کرے، خوب دعائیں کرے، سب سے پہلے توبہ کرے، اپنے اللہ کو راضی کرے، اور اللہ کو راضی کرنے کے بعد اپنے اللہ کو منائے، اپنے اللہ سے آہوزاری کرے، اللہ سے کہے یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ سے یہ آہوزاری کرے، اللہ کو اپنا بنائے، اللہ کو اپنے ساتھ ملے۔ اللہ کو اپنے ساتھ ملینے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا پڑے۔ محترم بزرگوں بس یہی درخواست ہے، یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے، سبھی حضرات اس کی فکر کرے اور اس ایسے واقعات سے عبرت لے، اور جو ہے ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے اکابرین کے لیے خصوصاً دعا کرے کہ ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم رہے، ان کے فیض سے ہم اور بھی زیادہ فیض حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جس طریقے سے جو ہے بڑوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً جو ہے حضرت کے لیے، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے ہر ایک جو ہے دعا کرے، صدقہ کرے، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرے، خوب اللہ سے مانگے، آہوزاری کرے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے اسلاف کے ایک نمونے میں سے ایک نمونے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک آئیڈل ہے، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک رہبر ہے، اور اس طریقے سے جو ہے ان کے اوپر ظلم و تشدد اور اس طرح کوئی بھی حالات نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد جو ہے ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے، ہمارے بڑوں کو طاقت اور قوت عطا فرمائے تاکہ ان کے لیے جو ہے سارے انتظامات صحیح طریقے سے ہو سکے، اور اس کے علاوہ باقی جہاں تک میری یہ بات جائیں گی اور جہاں تک لوگ اس کو سنیں گے، تو ہے ہر ایک تک جو ہے ہر کوئی اس کی کوشش کرے کہ جو ہے خصوصاً جو ہے خاص ان کے لیے کچھ جو ہے صدقہ کرے، کچھ جو ہے نمازوں کا اہتمام کرے، نوافل ان کے لیے پڑھے، جو ہے ہو سکے تو روزہ بھی رکھ لے، ہو سکے تو دعاؤں کا خصوصاً اہتمام کرے، ان کا نام لے لے کر اللہ کے سامنے دعا کرے کہ اتنا جو ہے قیمتی سرمایہ، اتنا قیمتی تحفہ، اتنا قیمتی جو ہے اللہ کی طرف سے نایاب تحفہ جو ہے ہمارے اوپر سے یا اللہ ان کا سایہ دیر تک قائم فرما، اس طرح کی دعا کرے۔ ان کے گھر والوں کو اللہ صبر عطا کرے، ان کے گھر والوں کو طاقت اور قوت عطا کرے، ان کے گھر والوں کو ہمت عطا کرے، یہ میری دعا ہے۔ سبھی ساتھی جو ہے اس پر آمین بھی کہے، اور ہر ایک جو ہے اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔